میں خداوند کی حضوری میں جو آج آپ سے بات چیت کرنے جا رہا ہوں، جو خداوند کے کلام میں سے آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے آپ سب میرے ساتھ کھولیں یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 35 باب اور اس کی 3 آیت سے لے کر اور 8 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ جی، یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 35 باب 3 سے 8 آیت تک۔ جی، خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، کمزور ہاتھوں کو زور اور ناتوان گھٹنوں کو توانائی دو، ان کو جو کچھ دلے ہیں کہو ہمت باندھو، مت ڈرو، دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے۔ ہاں، خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا۔ اس وقت اندھوں کی آنکھیں واہ کی جائیں گی، بہروں کے کان کھولے جائیں گے، تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی، کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی، بلکہ سراب تالاب ہو جائے گا اور پیاسی زمین چشمہ بن جائے گی۔ گیدڑوں کی ماندوں میں جہاں وہ پڑے تھے نے اور نل کا ٹھکانہ ہوگا، اور ایک شاہراہ اور گزرگاہ ہوگی جو مقدس راہ کہلائے گی، جس سے کوئی ناپاک گزر نہ کرے گا، لیکن یہ مسافروں کے لیے ہوگی، احمق بھی اس میں گمراہ نہ ہوں گے۔ 9ویں آیت میں میں پڑھنا چاہتا ہوں، وہاں شیر ببر نہ ہوگا اور نہ کوئی درندہ اس پر چڑھے گا، نہ وہاں پایا جائے گا، لیکن جن کا فدیہ دیا گیا ہے وہاں سیر کریں گے۔ قرآن کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے بابرکت ہو، آمین۔ عزیزو، خداوند کے اس کلام میں سے جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، عزیزو، یہ وہ پیشن گوئی ہے جو یسایہ نبی نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کی تھی۔ جی ہاں عزیزو، بالکل شورٹی کے ساتھ اور بغیر کچھ شک کیے خداوند کا بندہ یسایہ نبی اس ساری پیشن گوئی کو، ساری نبوت کو آپ کے اور میرے لیے لکھوا کر گئے، اور اس وقت جو لوگ زندہ تھے انہوں نے اسے سنا اور دیکھا۔ اور خداوند کا یہ بندہ یسایہ نبی جو ہے وہ کہتا ہے کہ کمزور ہاتھوں کو زور اور ناتوان گھٹنوں کو توانائی دو۔ پائیں گے نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ جو کمزور ہاتھ ہیں اور جو ناتوان گھٹنے ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ توانائی دینی ہے۔ کس نے دینی ہے؟ خدا کے وہ لوگ جن کا فدیہ دیا گیا ہے۔ خدا کے وہ لوگ جن کا فدیہ دیا گیا ہے، یا جن کا فدیہ دیا جائے گا اس زمانے میں جب یہ بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ اتنے شور ہیں، اتنا یقین ہے انہیں کو کہتا ہے کہ ان کو دو، اور ان کو جو کچھ دلے ہیں، ٹھیک ہے، جن پنجابی چ تھوڑ دلا کہی دے، جو جلدی سے ڈر جاتے ہیں، جو جلدی سے بہک جاتے ہیں، جو جلدی سے خوف زدہ ہوتے ہیں، ان کے لیے کہتا ہے، اور جو کچھ دلے ہیں کہو ہمت باندھو، مت ڈرو۔ ان کی ہمت کو بڑھانے کی بات کرنی ہے اور ان کو کہنا ہے کہ ڈرو مت، کیونکہ دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے۔ ہاں، خدا ہی آئے گا۔ کون آئے گا؟ خدا ہی آئے گا۔ اب وہ لوگ جو یسوع کو نہیں جانتے اور جو لوگ یسوع کو خداوند نہیں مانتے، ان کے لیے یہ یہاں کھلا بیان ہے کہ خدا کے آنے کا ذکر یہاں یسایہ نبی نے کیا، اور یسایہ نبی ہی فرماتے ہیں کہ خدا ہی آئے گا۔ اب عزیزو،
کیا ہوا کہ جب خداوند یسوع آئے تو یوحنا بپتسمہ دینے والا جو اس کی راہ تیار کر رہا تھا، اس نے، کیونکہ اسے جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور اسے زندگی کا تھریٹ تھا کہ شاید اسے مار دیا جائے، تو اس نے خداوند یسوع کے پاس اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جا کر اس سے پوچھو. ٹھیک ہے، کیا پوچھنے کو کہا؟ متی رسول کی انجیل 11 باب اور اس کی 2 آیت سے لے کے 5ویں آیت تک میرے ساتھ پڑھیں. متی رسول کی انجیل اور اس کا 11 باب اور اس کی 1 سے 5 آیت تک. جب یسوع اپنے 12 شاگردوں کو حکم دے چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے چلا گیا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور منادی کرے. یہ پہلی آیت ہے. دوسری آیت سے، اور یوحنا نے قید خانہ میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پوچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں. آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں. معذرت چاہتا ہوں جی. اب اصل میں جو یوحنا کا سوال ہے وہ خداوند یسوع پہ شک نہیں کر رہے، کیونکہ اس نے اسے ایک برے کے طور پر دیکھا تھا. اور کب دیکھا تھا؟ جب یسوع بپتسمہ لینے ان کے پاس آئے تھے، اور وہاں کیا کہا گیا؟ یوحنا نے کہا، دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے. یقیناً یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ یسوع کو ایک ریڈیمر کے طور پر یا فدیہ دینے والے کے طور پر دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے دل میں یہ بھی خیال تھا کہ کیا سچ مچ خداوند آ چکا ہے؟ کیونکہ یسایہ نبی نے تو یہی فرمایا تھا کہ دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے. ہاں، خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا. تو اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے کہ کیا سچ مچ خدا آ چکا ہے دنیا میں بیٹا بن کر تاکہ فدیہ دے، آپ کا اور میرا رینسم دے، تو یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے اپنے شاگردوں کو اس بات کی کنفرمیشن کے لیے بھیجتا ہے. اب اس کے جواب میں خداوند یسوع کیا فرماتے ہیں؟ 4 آیت سے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو. یوحنا بپتسمہ دینے والے نے جیل میں یسوع کے کاموں کا حال سنا تھا لیکن دیکھا کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہاں خداوند یسوع اس لیے اس کے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ تم جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کر دو. اب وہ کیا دیکھ اور سن رہے تھے؟ 5ویں آیت میں کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے. اب واپس دوبارہ اگر ہم یسایہ نبی کی پیشن گوئی کو دیکھیں تو وہ کیا بتا رہا ہے کہ جب خدا آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس وقت اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی، بہروں کے کان کھولے جائیں گے، تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے اور گونگوں کی زبان گائے گی، کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی. عزیزو، یہ خداوند یسوع ان باتوں کو کنفرم کر کے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو بتاتا ہے کہ ہاں میں ہی ہوں، آئی ایم دا آئی ایم، میں ہی ہوں جس کا وہاں ذکر کیا گیا، جس کا تم انتظار کر رہے تھے. اور خداوند یسوع نے اپنے
اور میری اور آپ سب کے لیے دنیا میں آ کر اپنے جو کام کو جس کے لیے باپ آسمانی نے انہیں وہاں بھیجا تھا پورا کیا. کیسے پورا کیا؟ ابھی تھوڑے دن ہوئے ہم نے ایسٹر کا تہوار منایا، یسوع کے جی اٹھنے کی عید منائی ہے کہ نہیں؟ سب نے منائی تھی نا. تو ہم سب اس دن بہت خوش تھے کیونکہ یسوع کے آنے کا مقصد اس کی پیدائش کے وقت زیادہ اتنی خوشی کا سبب نہیں ہو سکتا تھا جب تک وہ اس وعدے کو پورا نہ کرتا کہ پہلے وہ اپنے آپ کو دنیا میں خدا ثابت کرتا اور پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو صلیب پر حوالے نہ کرتا جان دینے کے لیے، اور وہ پاک اور پوتر خون جس میں کوئی گناہ نہیں تھا، جیسے میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یوحنا رسول کی انجیل 6 باب میں لکھا ہے کہ تم میں کون ہے جو مجھ پہ گناہ ثابت کرتا ہے. یسوع ہی صرف ایک ایسی شخصیت دنیا میں تھے جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا. جی ہاں عزیزو، اور کیونکہ اس کی زندگی میں گناہ نہیں تھا اس لیے وہ پاک اور مقدس بے عیب برہ کی شکل میں قربانی آپ کے اور میرے لیے دے سکتا تھا. اور اس کے بعد بدن کیونکہ آپ اور میرے جیسا ہی تھا. خدا کے کلام میں سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عبرانیوں کے خط میں سے کہ بیلوں اور بکروں کا خون جو ہے وہ آپ کے اور میرے گناہوں کا بدل نہیں ہو سکتا تھا. اسی لیے خدا باپ نے خود بیٹے کی شکل میں دنیا میں آ کر آپ کا اور میرا وہ جو رینسم تھا یا فدیہ تھا وہ ادا کیا. اور اسی وجہ سے وہ جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع جو ہے یوحنا کو یقین دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ جو کچھ یسایہ نے کہا تھا کہ ہوگا وہ ہو رہا ہے، کیونکہ جب خدا آئے گا تو وہ تم کو کیا کرے گا؟ بچائے گا. یسوع بچانے کے لیے آیا تھا، آپ کے اور میرے بچانے کے لیے، دنیا پورے گناہ گاروں کو بچانے کے لیے وہ آیا تھا. اور پھر اس کو کیا ہوگا جب وہ آ جائے گا؟ تو اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی، یعنی اندھے دیکھیں گے، اور لنگڑے ہرن کی مانے چوکڑیاں بھریں گے، یعنی دوڑیں گے. لنگڑے جو ہیں گونگے کی زبان گائے گی. تو عزیزو، یہ ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح جو آپ اور میرے لیے فدیہ بن گئے. عزیزو، نہ صرف یسایہ نبی بلکہ اگر ہم پیچھے چلے جائیں تھوڑا تو ایوب نبی بھی اس بچانے والے کا انتظار کر رہے تھے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو ایوب نبی کی کتاب 19 باب، جی اس کی 25 آیت آپ پڑھیں ضرور میرے ساتھ. جی ہاں، ایوب نبی کی کتاب 19 باب اور اس کی 25 آیت وہ کہتے ہیں یہاں، اور بہت یقین کے ساتھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت یقین کے ساتھ کہتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور وہ آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا. آسمان پر رہنے والا ہے وہ، میرا مخلصی دینے والا کہاں رہتا ہے؟ آسمان پر، لیکن آخر کار بالآخر جس کو اردو میں کہتے ہیں وہ کیا کرے گا؟ زمین پر کھڑا ہوگا. اور یہ ہے یہاں پر متی رسول کی انجیل میں ہمیں خداوند یسوع مسیح زمین پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پوری اناجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ سارے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو خدا کی قدرت سے ہی صرف ہو سکتے ہیں. طوفان کو روک دینا، پانی کو کام ڈاؤن کر دینا، اور ہوا اور پانی کو حکم دینا اور وہ اس کا حکم مانے، پانی پر چل کر دکھانا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو چنگا کرنا. وہ کہتا تھا اور ہو جاتا تھا. اور یہی نہیں بلکہ وہ یہاں سے حکم دیتا تھا اور دور کہیں کچھ ہو جاتا تھا. جیسے پطرس رسول خدا یسوع کے ساتھ جب کسی گاؤں میں گئے تو وہاں انہوں نے کہا کہ
تمہارا خداوند ہمیں جزیہ نہیں دیتا کیا؟ تو وہ یسوع کے پاس آئے تو یسوع نے کہا ہاں جاؤ، جھیل میں جو مچھلی پکڑنے والی لائن ہے جس کو بانسلی کہتے ہیں وہ ڈالو، اور جو مچھلی سب سے پہلے اس میں آئے گی اس کو پکڑنا، اور اس کے منہ میں 1 دینار ہوگا۔ تو آدھا دینار آپ نے جو ہے وہ آپ نے اپنے لیے دے دینا ہے، اور آدھا دینار میرے لیے دے دینا ہے۔ عزیزو، یہ ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح۔ خداوند یسوع نے کہا کہ پطرس سے کہا کہ جب تک مرغ بانگ نہ دے لے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور جب تو 3 بار میرا انکار کر لے گا پھر مرغ نے بانگ دینی ہے۔ اور وہ مرغا انتظار کرتا رہا جب تک پطرس نے 3 بار یسوع کا انکار نہیں کر لیا۔ عزیزو، یہ وہ خدا کی قدرت تھی جو یسوع میں تھی، اور وہی خداوند جو خدا تھا خود آیا تاکہ آپ کو اور مجھے بچائے، کیونکہ وہ بچانے آئے گا۔ یسایہ نبی نے کہا کہ وہ بچانے آئے گا، اور وہ بچانے آیا، اور اس نے آپ کے اور میرے لیے اپنی جان کو فدیہ میں دے دیا۔ جی ہاں، دیکھیے غلطیوں کے خط میں 3 باب کی اور اس کی 13 اور 14 آیت۔ غلطیوں کا خط 3 باب نئے عہد نامہ میں 13 اور 14 آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ اسے ایک لعنتی کی طرح سے، دوسرے ڈاکوؤں چوروں کی طرح سے اسے جو صلیب دی گئی، لکڑی پر لٹکایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور 14ویں آیت میں، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ ہم غیر قوم، آپ کے اور میرے لیے یسوع لعنتی بنا، اور آپ کو اور مجھے کیا دے کر گیا؟ ابراہیم کی وہ برکتیں جو صرف اس کی اولاد کے لیے لکھی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کا روح جو ہے اس کے وسیلے سے وہ وعدے ہماری اور آپ کی زندگی میں پورے ہوئے۔ آپ اور میں خداوند یسوع میں سوچیں ذرا، کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے ہم خدا کے چناؤ میں آئے ہوئے لوگ ہیں۔ ابھی بھائی بات کر رہے تھے کہ ہمیں دنیا میں گھٹیا سمجھا جاتا ہے، کمزور سمجھا جاتا ہے، لعنتی سمجھا جاتا ہے، ہمیں ستایا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو اور مجھے کیا اس بات کا یقین ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں یسوع نے اپنی خون کا مول دے کر، ہمارے لیے فدیہ دے کر ہمیں چھڑا لیا ہوا ہے؟ آپ اور میں ابراہیم کی برکات میں شامل ہونے والے لوگ ہیں۔ کیا ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں؟ کیا ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں، یا ہم شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ کی ہو گیا جی، سارا وقت تے مسیحاں دے نال زیادتی ہوندی رہندی ہے، سارا وقت مسیحاں دے نال ہوندا رہندا ہے، او ہوندا رہندا ہے۔ لیکن کیا آپ کا اور میرا فخر خداوند یسوع مسیح میں ایسا ہے کہ ہم خداوند سے کہہ سکیں کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے ان سب سے اتم بنایا ہے، اونچا بنایا ہے، بڑا بنایا ہے۔ یہ مجھے نیچا دیکھتے ہیں لیکن وہ جانتے ہیں کہ آپ ہمیں اونچائی پر بٹھا چکے ہو، اسی لیے وہ ان کا خون کھولتا ہے، غصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ یسوع سے بھی نفرت کرتے تھے اور ہم سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ کیا آپ اور میں اس فدیہ کے سبب سے اپنے آپ میں
فخر محسوس کرتے ہیں کہ کیا ہم صرف ڈس اپوائنٹڈ ہوتے رہتے ہیں؟ عزیزو، غلطیوں کے ہی خط میں 4 باب میں 4 اور 5 آیت بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خدا ان کے کلام میں یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹوں کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ کتنی بڑی آپ اور میرے لیے برکت ہے۔ کس طرح سے ہے یہ برکت؟ یہ برکت اس طرح سے ہے کہ اس نے آپ کے اور میرے لیے شریعت کے ماتحت ہو کر دنیا میں جنم لے لیا۔ آپ اور میرے جیسا جسم اس نے اختیار کیا، اور آپ اور میرے لیے اس نے کیا کیا؟ اپنے جان دے کر، اپنے خون کو مول دے کر، آپ کی اور میری قیمت ادا کر کے اس نے کیا کر دیا؟ آپ کو اور مجھے ایڈاپٹڈ چلڈرن بنا لیا، لے پالک بچے ہیں آپ اور میں۔ اب ہم اس کے گھر میں بیٹے اور بیٹیوں کی طرح سے رہنے والے آپ اور میں ہیں۔ کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی فخر کی بات ہے، کتنی ہمارے لیے خدا کی برکات کی بات ہے یہ کہ آپ اور میں خدا کے بیٹے بیٹیوں میں شامل ہو گئے۔ کس لیے؟ کیونکہ خدا نے جسم انسانی لے کے شریعت کے ماتحت آپ کے اور میرے لیے ہمارا فدیہ دے دیا۔ اس نے ہمیں ریڈیم کر دیا ہے۔ کیا آپ سب جو آج یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یا وہ جو اے ہمارے باپ کہہ کر خدا سے دعا کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو ابا یعنی اے باپ کہہ کے خدا کو پکارتے ہیں، کیا آپ اور میں سچ مچ اس بات کو انجوائے کرتے ہیں؟ کیا ہم سچ مچ اس بات پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہم خدا کے اسپیشل لوگ ہیں؟ کیا آپ کو ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بن گئے ہیں؟ ہم عام انسان نہیں ہیں۔ آپ اور میں اس فدیہ دینے والے کے خون سے خریدے گئے ہیں۔ عزیزو، ہم تہوار مناتے ہیں، نئے کپڑے بناتے ہیں، اچھے اچھے کھانے پکا کے کھاتے ہیں، پارٹیاں بھی بنائی جاتی ہیں۔ جو دنیا داری کے لوگ ہیں وہ پارٹیاں بھی بناتے ہیں۔ لیکن عزیزو، کیا ہم سچ مچ اس بات کا ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ جو آنے والا تھا، جس کا ذکر یسایہ نبی نے کیا، سب نبیوں نے کیا، جس کا منتظر ایوب بھی تھا، وہ بھی یسوع کا منتظر تھا؟ خدا یسوع نے خود جو بنی اسرائیلی تھے، جو فقی اور فریسی، انہیں کہا کہ جب ابراہیم پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو میں تھا۔ اور خدا یسوع نے کہا کہ وہ میرا دن دیکھنے کا منتظر تھا، اور وہ دیکھ کر خوش بھی ہوا، یعنی جب اس نے دیکھا کہ میں انسان بن کے دنیا میں آ چکا ہوں۔ آپ کا اور میرا فدیہ دینے والا کوئی عام انسان نہیں ہے جو مر گیا اور مٹی میں پڑا ہو۔ نہیں عزیزو، وہ خدا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور لینے کا بھی اختیار ہے، اور اسی لیے وہ جان دے کر اسے واپس لے کے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر کبریا کے دہنی طرف بیٹھا ہے، وہاں آپ کی اور میری شفاعت کرتا ہے۔ عزیزو، ہم اکثر اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے بچانے کے لیے اکثر یہ کہہ کر اپنی جان بچاتے ہیں کہ انسان ہے اس لیے غلطی ہو جاتی ہے، ہم گناہ گار ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں۔ نہیں عزیزو، انسان ہونا گناہ گار ہونے کا سبب نہیں ہے، کیونکہ آپ اور میں خدا کے بیٹے بیٹیاں بن چکے ہیں۔ اور اگر آپ کو اب تک بھی یقین نہیں تو یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ آج وہ سب لوگ جو اس پروگرام کو سنیں گے، دیکھیں گے، جن کے کان تک یہ آواز جا رہی ہے،
उन सब से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अपने आप पर यकीन करें, खुदा के इस कलाम पर यकीन करें, यस्सु का यकीन करें, उसके फिदिये का यकीन करें, उसके लहू की कुर्बानी का यकीन करें। आप और मैं किसी से कमतर नहीं, आप और मैं कभी भी कमज़ोर नहीं है, बल्कि अब हमारी ड्यूटी जो है, यशायाह नबी के मुताबिक जो कच्छ दिले हैं उनसे कहो कि मत डरो, हिम्मत दिलाओ उनको। कि आप और मैं इस बात के लिए तैयार हैं कि हम में जो मसीही लोग हैं उनको जाके हिम्मत दिलाएं कि आप थोड़ दिले ना बनो, कच्छ दिले ना बनो, क्योंकि आपका और मेरा फिदिया देने वाला आसमान से आया और वापस चला गया है। अब वो फिर आएगा। अब कैसे आएगा? जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए आएगा, इंसाफ करने के लिए आएगा। और जब वो कहेगा कि ऐ मेरे बाप के प्यारे लोगों, आओ जो बादशाह बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई है, वो मीरास मिलो। मीरास किनको मिलती है? बेटे बेटियों को। आप और मैं उसके उस कुर्बानी के सबब से बेटे बेटियां हैं। यकीन करें और लोगों को यकीन दिलाएं। यीशु के नाम में आमीन। खुदा आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।